وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس سبق کو ہم روانی کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہجے نہیں کریں گے جس طرح ہم نے گزشتہ سبق کے اندر ہجے کر کے پڑھا ہے۔ اس سبق کو انشاءاللہ آپ نے روانی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہجے نہیں کرنے، ود آؤٹ اسپیلنگ۔ اس سبق کو ہم نے اسپیلنگ کے ساتھ پڑھا تھا، اس کو ہم پڑھیں گے ود آؤٹ اسپیلنگ۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف ان میں واضح فرق کرنا ہے، یعنی جو حروف آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو جتنے بھی ملتے جلتے حروف ہیں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ تا اور طا دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تا کس طرح پڑھا جائے گا، طا کیسے پڑھا جائے گا، زا کیسے پڑھا جائے گا، زال کیسے پڑھا جائے گا، ضا کیسے پڑھیں گے، ضاد کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی جو ہے خوب پریکٹس کر لینی ہے، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ تا زبر تا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم بغیر ہجو کے پڑھیں گے، تا تے تو، تا تی تو، بالکل باریک، کوئی اس کے اندر موٹائی نہیں ہونی چاہیے، پر نہیں پڑھنا۔ تا تی تو، آواز لفظ کی اصل جو چیز ہے نا، وہ اصل میں لفظ کی ادائیگی ہے۔ اگر آپ ادائیگی صحیح طریقے سے کریں گے تو تب آپ سمجھ گئے۔ اگر آپ کو یہ آتا ہے کہ پیش کیسے کہتے ہیں، زبر کیسے کہتے ہیں، زیر کیسے کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں آتا کہ زبر زیر پیش کو ادا کیسے کرنا ہے، تو پھر آپ کی محنت فضول ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس سبق کے اندر کس طریقے سے جو ہے ان حرکات کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تا تی تو، تا زبر تا، ٹھیک ہے؟ تا توی تو، فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تا توی تو، اور اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تا تی تو، تا توی تو، ز زی زو، ز زی زو، ز زی زو، دونوں میں فرق ڈفرنس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ز زی زو اور ز زی زو۔ زبان کی نوک جب اوپر کے ان دانتوں کے بالکل کنارے کے ساتھ لگے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ز ز ز زی زو، زال ز زی زو۔ دوبارہ سنیں، ز زی زو، ز زی زو۔ اسی طرح ضا، ضا زبر ضا، کیسے پڑھیں گے؟ ضا ضا ضی ضو، ضا ضی ضو۔ ضاد کیسے پڑھیں گے؟ ضا ضی ضو، ضا ضی ضو۔ یہ زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑھوں کے ساتھ لگتا ہے تو اسے ضاد ادا ہوتا ہے۔ یوں پڑھیں گے، ضا ضی ضو، ضا ضی ضو۔ ثا سی ثو، جہاں سے ہم نے زال ادا کیا تھا وہیں اسی مخرج سے ذا یہ ہے، ثا سی ثو، یہ نظر آ رہے ہیں؟ ثا، یہ دیکھیں، ثا ثا سی ثو، ثا سی ثو۔ سین، سا سی سو، سا سی سو، سا سی سو۔ خوب اچھے طریقے سے پریکٹس کرنا ہے، دونوں کا ڈفرنس آپ سمجھے، یہ آواز آپ سمجھے، سا سی سو اور سا سی سو۔ اس میں سٹی ہے اور اس میں سٹی نہیں ہے، سا کے اندر سا 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 سا، دونوں میں یہ فرق ہے۔ صاد زبر صا، صاد زبر صا، صاد زیر سوئی، صا سوئی سو، صا سوئی سو، صا سوئی سو۔ کا کی کو، کا کی کو، قا
قی قو، کاف اور قاف میں فرق. اکثر لوگ بڑا کاف چھوٹا کاف، یہ بڑا کاف چھوٹا کاف والا جو ہے نا یہ رواج چھوڑ دیں، بلکہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کاف زبر کا کی کو. یہ کاف ہے، یہ بالکل الگ ہے. قاف اور کاف میں بہت بڑا فرق ہے. چھوٹا کاف بڑا کاف اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم نے دونوں کی ادائیگی کو جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے پڑھنے. اور آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اگر دونوں میں اگر ہم کاف کی جگہ پہ کاف پڑھتے ہیں تو کتنا فرق آتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے آگے جا کے انشاءاللہ سمجھائیں گے. بلکہ یہیں پہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر جس طرح قرآن کے اندر ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. لیکن اگر یہاں پہ ہم یہ جو قاف ہے اس کی جگہ پہ کاف پڑھے قل هو اللہ احد، قل آپ کا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. کتنا فرق ہے؟ کانا اور کہنا دونوں میں بڑا فرق ہے. تو اس وجہ سے کاف اور قاف دونوں کو اچھے طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے اور اس کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے کرنی ہے. قاف قا قی قو، اور یہ ہے کا کی کو. آگے ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. جیسے میں نے آپ سے پہلے سمجھایا تھا کہ حروف حلقی، حلق کے 3 حصے ہیں، ادنائے حلق، وسطائے حلق اور اقصائے حلق. ٹھیک ہے، تو حلق کا جو شروع والا حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ اس سے خا غین خا، غین خا، نقطے والے جو غین خا، درمیان سے ح، غین عین ح، عین ح، اور آخر سے جو آخری حصہ ہے سینے کی طرف یہاں سے حمزہ ہا، حمزہ ہا. تو اس کو پڑھیں گے ح زبر ح، ح ہی ہو، بالکل سینٹر سے درمیان سے ح ہی ہو. حمزہ آ ای او، آ ای او. بعض لوگ ہا اور حمزہ کو ایک طرح پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ح ہی ہو، آ ای او. عین زبر آ عی عو، دا دی دو، خا خی خو، غا غی غو، با بی بو، ما می مو، وا وی وو، فا فی فو، لا لی لو، نا نی نو، را ری رو، جا جی جو، شا شی شو، یا یہ یو. تو اس طریقے سے آپ نے یہ سبق نمبر 4 اس کے اچھے طریقے سے پریکٹس کر لینی ہے، حروف کی پہچان کر لینی ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہم اگلی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے اس سے بھی بہتر سے بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ایک وظیفہ بھی سن لیجئے یہاں پہ، یا خبیرو، یا خبیرو، سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں یا خبیرو، یعنی کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، بار بار پڑھیں. چلتے پھرتے آپ جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. ساتھ میں آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنانا ہے، اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے. اسی طرح علم کے 5 درجات ہیں. یہ بہت بڑا جو ہے درس ہے، اس کو آپ نے اپنے پلے باندھ لینا ہے کہ علم کے کتنے درجے ہیں؟ 5 درجے. سب سے پہلا درجہ ہے خاموشی. اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یکسوئی لازمی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر یکسو بیٹھے کہ جہاں پہ مکمل خاموشی ہو، یعنی شور کے اندر اور جہاں پہ ڈسٹربنس ہو وہاں پہ آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ہے مقام، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ خاموش بیٹھ سکتے ہو، یعنی خاموشی اختیار کر سکتے ہو. دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے توجہ سے سننا.
جب استاذ پڑھا رہا ہو، ٹیچر پڑھاتا ہے، تو کلاس کے اندر کسی بھی وقت جب آپ کسی سے بھی سبق حاصل کرتے ہیں تو توجہ سے سننا. جو لوگ توجہ سے سنتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، جو توجہ نہیں دیتے ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. نمبر 3، جو سنا ہے اس سے یاد رکھنا. جو سبق آپ روزانہ سنتے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. نمبر 4، جو سیکھا اس پہ عمل کرنا ہے. سب سے بلند، جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ جو سیکھا اس پہ عمل کرنا. یہ سب سے مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 5، جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا. اگر آپ کو کہیں سے بھی علم حاصل ہو اور علم نافع ہو، ایسا علم جو دوسروں کے لیے نفع کا سبب ہو، نفع مند ہو، تو اس علم کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پلانا ہے. اس کی جو ہے تشہیر کرنی ہے، اس کو پلانا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے علم حاصل کر لیا اور آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے. یہ ذمہ داری ہے، جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک کنورٹ کرنا، دوسروں تک پہنچانا. تو یہ 5 درجے ہیں علم کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی صحیح. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.